بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایئر کمانڈر ریٹائر محمد محمود عالم ستارہ جرأت، جن کو دنیا ایم عالم کے نام سے بھی جانتی ہے، سپٹمبر 1965 میں ہونے والی پاکستان بھارت جنگ کے ہیرو تھے۔ ایم عالم نے سپٹمبر 1965 کی جنگ میں ایک فضائی جھڑپ کے دوران 1 منٹ سے کم وقفے میں ایک ڈاگ فائٹ میں انڈیا کے 5 جنگی ہیکٹر طیارے ایک ساتھ تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا، جس کے بعد ایم عالم لٹل ڈریگن کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ ایئر فورس میں ان کے دوست پستہ قد ہونے کی بنا پر ان کو پینٹ بھی کہتے تھے۔ سپٹمبر 1965 میں ہونے والی پاک بھارت جنگ میں ایم عالم نے بہت شہرت کمائی۔ ان کی پوسٹنگ سرگودا میں تھی اور وہ ونگ 33 کے اسکواڈ 11 کے لیڈر تھے، اور دوران جنگ جب وہ اپنے F-86 سائبر جیٹ لڑاکا جہاز سے انڈیا کے جہازوں کے ساتھ فضا میں ڈاگ فائٹ کرتے تھے تو دشمن کو ناکو چنے چباتے تھے۔ دوران جنگ اکیلے ایم عالم نے انڈیا کے 9 جنگی طیارے گرا دیے تھے، جن میں 5 وہ طیارے تھے جو کہ ایم عالم نے 1 منٹ سے کم وقفے میں گرائے تھے۔ ایم عالم 6 جولائی 1935 کو غیر تقسیم شدہ انڈیا کے شہر کولکتہ میں پیدا ہوئے۔ ایم عالم کے بزرگ بنگال میں بہاری کہلاتے تھے، کیونکہ وہ لوگ پٹنہ سے کولکتہ آئے تھے۔ بنگالی بولنے کے باوجود انہیں بہاری ہی کہتے تھے۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو ان کے ماں باپ کولکتہ سے ڈھاکہ شفٹ ہو گئے اور یہاں سے پھر وہ بنگالی ہو گئے۔ ایم عالم نے 1952 میں پاکستان ایئر فورس جوائن کی۔ 1953 میں ایم عالم کو کمیشن ملا۔ سپٹمبر 1965 میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جنگ شروع ہوئی تو 6 سپٹمبر کو لاہور پر بھارت نے حملہ کر دیا۔ پاک فضائیہ کو 7 سپٹمبر کو بھارت پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ ایم عالم اس وقت PAF سرگودا میں اسکواڈرن لیڈر کے عہدے پر تعینات تھے۔ جب ایم عالم حملے کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو بھارتی سرحدوں پر پہنچے تو ان کا مقابلہ بھارتی ہنٹر طیاروں کے ایک گروپ سے ہوا۔ بھارتی طیارے ان کے F-86 سائبر پر کتوں کی طرح پڑ گئے، مگر انہوں نے کل 45 سیکنڈ میں انڈیا کے 5 طیارے مار گرائے۔ یہ پورا آپریشن 1 منٹ سے کم وقت میں مکمل ہوا اور ایم عالم اطمینان سے واپس پلٹ کر سرگودا ایئر بیس پر اتر گئے۔ یہ ورلڈ ریکارڈ تھا اور آج تک قائم ہے، اور یوں ایک بنگالی پاکستانی ہیرو بن گیا کیونکہ وہ بنگالی تھے اور مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کے ساتھ مغربی پاکستان کے ناروا سلوک سے اچھی طرح واقف تھے، لہٰذا وہ بنگالیوں کی حق تلفی اور مشرقی پاکستان کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر بنگالیوں کے حق میں اکثر باتیں کیا کرتے تھے۔ ایم عالم ڈرنے والے آدمی نہیں تھے۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے کہ بنگالیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، لیکن ان کے خیالات کو تعصب اور لسانیت قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا تھا۔ وہ 1969 میں اسٹاف کالج میں تھے، لیکن ان کے خیالات کی وجہ سے انہیں اسٹاف کالج سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ جب 16 دسمبر 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو ایم عالم کا پورا خاندان ڈھاکہ میں تھا۔ 1971 کی جنگ کے بعد ایم عالم کو بنگلہ دیش کی جانب سے بنگلہ دیش کی فضائیہ کی سربراہی کی پیشکش کی گئی، اور ایم عالم کے ساتھیوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ایم عالم پاکستان ایئر فورس چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے جائیں گے، لیکن وہ ایک سچے محب الوطن پاکستانی تھے۔ انہوں نے نہ صرف بنگلہ دیش کی فضائیہ کا سربراہ بننے سے انکار کر دیا بلکہ پاکستان بھی چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اپنے خاندان کو بھی بنگلہ دیش سے پاکستان لے آئے۔ یوں ان کے خاندان نے 100 سال میں 3 ہجرتوں کے دکھ سہے۔ مشرقی پاکستان کے سانے سے ایم عالم کے ذہن پر برے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ ان کی زبان کی کرواہٹ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور وہ شدید مذہبی بھی ہو گئے تھے۔ وہ بانکے دل کہتے تھے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا ہے، اگر ہم نے یہ غلطیاں ابھی بھی جاری رکھی تو ہم باقی پاکستان بھی کھو دیں گے۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بھی خلاف تھے اور جنرل ضیاء الحق کو بھی اکثر برا بھلا کہتے تھے۔ خفیہ اداروں نے ان کی گفتگو ریکارڈ کر کے ضیاء الحق تک پہنچا دی۔ جنرل ضیاء الحق نے ایم عالم کی گفتگو کی ریکارڈنگ سن کر ایم عالم کو ایئر فورس سے فارغ کرنے کا حکم دے دیا، اور یوں پاکستان کے ہیرو اور ایئر فورس کی تاریخ کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایم عالم 1982 میں قبل از وقت ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے وقت ایم عالم ایئر فورس کے عہدے پر فائز تھے۔ ضیاء الحق ایک کینہ پرور آدمی تھا۔ اس نے انتقامی کارروائی کے طور پر ایم عالم کی پینشن سمیت تمام آرات بھی روک لی تھیں۔ ایم عالم درویش صفت انسان تھے۔ دنیا میں ان کا کوئی گھر نہیں تھا، شادی انہوں نے نہیں کی تھی، لہٰذا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چکلالہ ایئر بیس کے میس میں مقیم ہو گئے تھے۔ وہ ایک کمرے تک محدود رہتے تھے، بس وہ تھے، ان کی کتابیں تھیں، عبادت تھی اور ان کی تلخ باتیں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایم عالم نے روس کے خلاف افغانی جہاد میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد ایم عالم درویشی کی زندگی گزارنے لگے تھے۔ کتاب پڑھنا اور عام خیال لوگوں سے گفتگو کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس گفتگو کی قیمت بعد میں ان کو ادا بھی کرنا
करना पड़ती थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो एमएम आलम साहब ने इन पर भी तनकीद शुरू कर दी। वो फौज के सियासी किरदार और करप्शन को मुल्क की तबाही का असल जिम्मेदार करार देते थे। खुफिया इदारों ने एक बार फिर इनकी गुफ्तगू टेप कर ली और सदर परवेज मुशर्रफ तक पहुंचा दी। सदर मुशर्रफ ने एयर चीफ को तलब किया, टेप सुनाई, इनसे कहा चकलाला हसास इलाका है, ये शख्स हमारी नाक के नीचे बैठ कर हमारे खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, इससे फौज में बगावत फैलने का खदशा है। चुनाचा एमएम आलम साहब का सामान बांधा गया और इन्हें रावलपिंडी से कराची पहुंचा दिया गया। इनका अगला ठिकाना फैसल बेस था। PAF बेस फैसल में फाल्कन 2 बुलाक में कोने वाले वीरान कमरे में थे और ये इंतकाल तक फैसल बेस में ही रहे और 18 मार्च 2013 को पाकिस्तान नेवी के अस्पताल PNS शिफा में दम तोड़ गए। आखिरी वक्त में इनके सरहाने अस्पताल के अमले के अलावा कोई भी नहीं था। इनके जनाजे में भी चंद खुदा तरसों के अलावा कोई नहीं था और यूं जंगे सितंबर का हीरो सच बोलने पर जीरो हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर लें। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब दें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।